العمل والنية والصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه بحسن الطبية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہمارا موضوع اور عنوان ہے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر جو ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ کے سامنے تلاوت کی اور مقصد عبادت the purpose of worship کے عنوان سے اس پر خطاب کیا۔ آج چاہتا ہوں کہ تفسیر جلالین کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر اور زین العابدین زین العارفین زین الاولیاء الکاملین وزین اہل بیت خاتم النبیین شہزادہ امام علی مقام سیدنا امام علی بن حسین المعروف بابن زین العابدین و بزین العابدین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر۔ صاحب جلالین نے یا ایھا الناس کی تفسیر کی یا اہل مکہ سے۔ ویسے یا ایھا الناس کا معنی ہے او لوگوں، او پیپل، او مین کائنڈ، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے امام حاکم نے روایت کیا کہ یا ایھا الناس یہ خطاب ہے اہل مکہ سے۔ سو صاحب جلالین کی تفسیر کی بنیاد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے، اور خطاب اہل مکہ سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا۔ صاحب جلالین نے اس کی تفسیر کی ہے وحدو سے۔ اعبدو کا معنی ہے عبادت کیجیے، اور وحدو کا معنی ہے کہ اللہ کو ایک مانے، اللہ کے توحید کے قائل ہو جائیں،
اللہ جل مجدہ کو یکتا مانے، اللہ جل مجدہ کو ذات میں، صفات میں، اسماء میں، افعال میں، ہر ایک میں تنہا مانے اور جانے۔ اس تفسیر کی بنیاد حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں کہیں عبادت کا کلمہ آتا ہے تو وہاں اس کا معنی ہوتا ہے توحید، the oneness of Allah Almighty۔ اس لیے کہ التوحید جوہر العبادہ، the oneness of Allah Almighty is the essence of worship۔ التوحید اساس العبادہ، the oneness of Allah Almighty is the foundation of worship۔ التوحید زین العبادہ، the oneness of Allah Almighty is the beauty of worship۔ اور التوحید سبب العبادہ، the oneness of Allah Almighty is the reason of worship۔ So there is a strong link between Tawheed and Ibadah۔ There is strong link between the oneness of Allah Almighty and worship۔ عبادت میں اور اللہ کی توحید میں ایک خاص ربط ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر صاحب جلالین نے اور دیگر مفسرین نے اعبدو کی تفسیر کی ہے وحدو سے، یعنی اہل مکہ سے خطاب ہے کہ اے مکہ میں بسنے والوں، اللہ کے توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کو ایک مانو۔ پھر کسی بھی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے توحید سے، بغیر توحید کے عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ اسی طرح توحید ہی عبادت کا سبب ہے، اور توحید ہی سے اللہ جل مجدہ کہ عبادت کا جو صحیح تصور ہے، the real concept of worship، حقیقی تصور عبادت، وہ اللہ جل مجدہ کی توحید سے ہوتا ہے۔ سو اس بنیاد پر صاحب جلالین اور دیگر مفسرین نے اعبدو کی تفسیر کی ہے وحدو سے، کہ اللہ جل مجدہ کو ایک مانو، موحد بنو۔ او پیپل آف مکہ بلیو ان دا وننس آف اللہ المائٹی، اے مکہ والوں، اللہ جل مجدہ کے یکتا ہونے پر ایمان لاؤ، اس کے قائل ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا ربکم الذی خلقکم، تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اے انشأکم ولم تکونوا شیئا، یعنی تمہیں پیدا کیا ولم تکونوا شیئا، اور حال یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہ تھے، تم معدوم تھے، لائف لیس تھے، تم کچھ بھی نہ تھے۔ تو اس اللہ نے تمہیں وجود بخشا، تمہیں زندگی بخشی،
تمہیں زندگی عطا کی، تمہیں زندہ کیا، تمہیں حیات کی عظیم نعمت عطا کی، زندگی کی عظیم نعمت دی، اب اس کا حق ہے، اللہ کا رائٹ ہے، حق ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. جس روایت میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء معہ، ایک دور وہ بھی ہے، ایک زمانہ جس کو زمانہ کہنا بھی مجاز ہے، وہ بھی ہے کہ جس میں اللہ جل مجدہ کے سوا کوئی نہ تھا. تو لوگوں تمہارا وجود، تمہاری زندگی اور زندگی میں ہر نعمت، زندگی کی ہر آسائش، زندگی کی ہر سہولت، زندگی میں ملنے والا ہر سکون اور اطمینان، غرض نعمت حیات ہو یا نعمت حیات کے علاوہ اور نعمتیں ہوں، سب دینے والا اللہ ہے. تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. لعلکم تتقون بعبادتہ عقابہ، تاکہ تم بچو. علامہ لکھتے ہیں اے بعبادتہ عقابہ، یعنی تم عبادت کر کے اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کی پنشمنٹ سے بچو. اللہ جل مجدہ عبادت کروا کر آپ کو عذاب سے بچانا چاہتا ہے. اللہ آپ کی عبادت کا نہ محتاج تھا نہ محتاج ہے. ہم اللہ جل مجدہ کی عبادت کے محتاج ہیں. ہم اللہ جل مجدہ کے عبادت کے حاجت مند ہیں، ہمیں حاجت ہے. فار ایگزامپل پانی ہے تو ہمیں جینے کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری حیات کے لیے ہمیں پانی چاہیے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے. پانی کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو آپ کبھی اس گمان میں نہ رہیں، اس خیال باطل میں نہ رہیں، اس مسکانسیپشن اور سوء فہم میں نہ رہیں کہ عبادت کر کے گویا معاذ اللہ ہم اللہ جل مجدہ کا کوئی فائدہ کر رہے ہیں، اس سے عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. نہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم عبادت کر کے اللہ کو یاد کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ، عذاب دوزخ سے بچاؤ، عذاب جہنم سے بچاؤ، عذاب قبر سے بچاؤ. سو عبادت کا فائدہ معبود کو نہیں ہوتا، عابد کو ہوتا ہے. خالق کو نہیں ہوتا، مخلوق کو ہوتا ہے. اللہ اللہ ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، عبادت میں اس کا جو بینیفٹ ہے، جو اس کا فائدہ ہے، وہ عابدین کے لیے ہے. پھر اولیاء، علماء، صلحاء، اہل اللہ، اور پھر اہل اللہ میں بالخصوص اہل بیت رسول اللہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، وہ ہیں جنہوں نے اس مقصد عبادت کو پورا کیا، مقصد حیات کو پورا کیا، مقصد زندگی کو پورا کیا. آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، ان کے بیٹے، ان کے لخت جگر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی، فکری، حبی، عشقی فیضان کے تنہا وارث، کیونکہ کربلا میں تو آپ کے باقی احباب اور باقی اولاد شہید ہو گئی، صرف امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندہ رہے. وہ بیمار تھے، نہیں جا سکے، کیونکہ اللہ کو منظور یہ تھا
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آگے چلے، آپ کا نسلی فیضان امت تک منتقل ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ نسلی فیضان حضرت زین العابدین کے ذریعے سے امت کو منتقل ہوا۔ نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں، علی نام ہے ان کا، یعنی اپنے دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت تھی ان کے وصال اور شہادت سے غالباً 2 سال پہلے مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، وہاں تربیت ہوئی۔ ان کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شہزادے امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ماجدہ نے کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست تربیت کرنے والے آقا علیہ السلام ہیں، تو حضور علیہ السلام کی تربیت کے وہ اثرات حضرت امام زین العابدین کے پورے زندگی میں تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زین العابدین اس لیے بولتے ہیں کہ وہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، مسلسل عبادت کرتے، ہمہ تن مصروف عبادت ہوتے، مشغول عبادت ہوتے۔ اور زین العابدین کا معنی ہے عبادت کرنے والوں کا حسن، ان کا جمال، ان کی خوبصورتی۔ معلوم ہوا عبادت کر کر کے وہ اس مقام پر فائز ہوئے کہ خود عابدین عبادت گزاروں کو ان سے حسن ملتا تھا، ان سے زینت ملتی، ان سے جمال ملتا، ان سے خوبصورتی ملتی۔ حضرت طاؤوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات تھی، میں ایک حجرے میں کمرے میں داخل ہوا تو حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ کان یصلی فی تلک الحجرہ، نماز پڑھ رہے تھے اس حجرہ میں۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر فسجد طویلا، نماز میں سجدہ کیا اور لمبا سجدہ کیا۔ اور یہ اہل بیت کی عادت ہے لمبے دراز سجدے کرنا، اس لیے سجدہ کیا لمبا کہ ان کے والد ماجد کی شہادت سجدے میں ہوئی۔ جاتے جاتے زین العابدین کو پیغام دے گئے کہ زین العابدین، سجدے کی لذت یہ ہے، سجدے کی مٹھاس یہ ہے، سجدے کی چاشنی یہ ہے، جس کا سر سجدے میں ہوتا ہے، سر بدن سے الگ ہوتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ سجدے کی لذت ہی ایسی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تو سجدے کا درس تو نے کربلا کے میدان سے حاصل ہوا، والد ماجد کی شب بیداریوں سے حاصل ہوا، تاجدار کائنات کے سجدوں سے حاصل ہوا، اور سیدہ کائنات، زاہدہ کائنات، زینت کائنات، شہزادی رسول، شہزادی مصطفیٰ، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں سے حاصل ہوا۔ جہاں ماں باپ ساجد ہوتے ہیں، دادا نانا یہ سب ساجد ہوتے ہیں، تو پھر نسلیں بھی ساجد اور عابد ہوتی ہے۔ جب بچے آپ کو سجدوں میں دیکھتے ہیں تو ان کو بھی سجدوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، آپ کو عبادت میں دیکھتے ہیں تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں بھی سجدے دراز ہوں، راتوں کے سجدے ہوں، راتوں کی عبادت ہو، راتوں کی ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی سجدوں کے عادی ہو جائیں۔ جسے رات کے سجدوں کی لذت حاصل ہوتی ہے،
پھر وہ تخت شاہی کو بھی ٹکرا دیتا ہے. وہ حضور کے در کا مسکین بننا پسند کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا ہوا رجل صالح من اہل البیت النبوہ کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبوت میں سے ایک صالح انسان ہیں، ایک پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اہل اللہ میں سے ہیں، اولیاء میں سے ہیں. دیکھتا ہوں یہ کیا پڑھتے، دیکھتا ہوں یہ کیا پڑھتے. خدا کرے اس زمانے کو پھر وہ سجدے مل جائیں، اس زمانے کو پھر وہ رات کی عبادت مل جائے، نوجوان نسلیں پھر اپنی راتیں سجدوں میں بسر کیا کریں. نوجوانوں، تمہاری کامیابی دینی ہو یا دنیاوی ہو، اخروی ہو یا اس دنیا کی ہو، فقط رات کے سجدوں میں ہے، رات کی تاریکیوں کی عبادت میں ہے، آقا علیہ السلام پر درود و سلام میں ہے، حضور سے والہانہ وابستگی میں ہے، حضور سے والہانہ عشق و محبت میں ہے. رات بے شک سونے کے لیے ہے لیکن پوری رات نہیں. قرآن نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو سجود میں اور قیام میں پوری پوری رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے. تو اگر پوری رات سونا ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا. یبیتون خاص رات کے سجدوں کی بات ہو رہی ہے، خاص رات کے قیام و عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ بڑے عالم زاہد ہونے کے ساتھ بڑے عالم بھی ہوئے امت مصطفیٰ کے، اور اہل بیت کا ہر فرد علم و حکمت و فہم و فراست کا مرکز و محور ہوا ہے. اللہ پاک ان کا روحانی اور ان کا جسمانی فیض ہمیں منتقل کرے. تو بتا یہ رہا تھا کہ طاووس کان لگا کے سننے لگے کہ کیا پڑھتے ہیں. حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے، عبدک بفنائک، مولا تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہے. وہ مسکینک بفنائک، مولا تیرا مسکین، دنیا کا نہیں، تیرا مسکین، تیرے حبیب کا مسکین، بفنائک تیرے در میں حاضر ہے. وسائلک بفنائک، مولا تیرا سائل، تیرا طالب، تجھ سے مانگنے والا، تجھ سے مانگنے والا تیرے در میں موجود ہے. فقیرک بفنائک، تیرا فقیر، دنیا کا نہیں، دنیا کا فقیر نہیں، دنیا کا منگتا نہیں، تیرا فقیر، تیرے حبیب کا فقیر، محتاج تیری بارگاہ میں حاضر ہے. یہ کلمات تھے، یہ کلمات تھے. اب دیکھیں یہ کوئی دعا کے کلمات نہیں ہیں. کیا یہ مطلب اپنے عاجزی اور اللہ سے جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے کلمات ہیں. ان کلمات میں انہوں نے دعا نہیں مانگی، یہ صرف کلمات تھے ان کی زبان کی. لیکن حضرت طاووس فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو جب بھی کسی مصیبت میں پڑا، اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اس مصیبت سے نکال دیا. معلوم ہوا کہ اہل نبوت کی زبان سے اگر عام کلمات نکلتے ہیں، چاہے وہ دعائیہ کلمات ہوں یا نہ ہوں، صراحتاً، صراحتاً کی قید لگا دی میں نے، صراحتاً ہو یا نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہوتے ہیں کہ بندہ جب وہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ کے انوار و تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے انوار اترتے ہیں. تو فرماتے ہیں جب بھی میں نے پڑھا، اب اس سے ایک میسج میں دے رہا ہوں، اس پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ بزرگوں سے کلمات اور دعائیں سنتے ہوئے سن لیں
پڑھتے ہوئے سن لیں تو صرف سنا نہیں کریں، اسے پڑھا بھی کریں. اس لیے اللہ پاک نے ان کو وہ مقام دیا کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. درود شریف پڑھیں. پھر یہی کلمات ہم پڑھیں گے پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے، کہ اللہ پاک ہر ایک کو اس کی تکلیف سے، اس کی مصیبت سے، ظاہر کے امراض ہوں، باطن کے ہوں، اللہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے تصدق سے نکالیں. صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. عبدک بفنائک مسکینک بفنائک سائلک بفنائک وفقیرک بفنائک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ.